5ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے، قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا، آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک لکڑیوں کے قلم ہوا کرتے تھے نا، اور اس کو انک پاٹ سیاہی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا، تو اس کی کناری ہوتی تھی، ایک نوک ہوتی تھی جو ہم نے دیکھی ہیں، تو وہ لکھتے لکھتے گھس جاتا تھا نا۔ تو لکھتے ہیں کہ جب وہ لکھتے لکھتے گھس جاتا تو قط لگاتے، یعنی اس نوک کو اس کو تراشنا ہوتا تھا، تو نوک تراشتے ہوئے، اگرچہ یہ دینی تحریر کے لیے بھی ثواب کے لیے ہی یہ سب ہوتا ہے، تو نوک تراشتے ہوئے بھی آپ ذکر اللہ شروع کر دیتے تھے، تاکہ یہ وقت جو قلم کی نوک درست کرنے میں جو یہ وقت میں مصروف ہو رہا ہوں، تو یہ بھی صرف قط لگاتے ہوئے کیوں میں کام کروں، اس کے ساتھ ذکر اللہ کر کے ایک پن دو کاج، یعنی ایک ہی وقت میں اگر دو فائدے ہو سکتے تو میں کیوں نہ اٹھا لوں۔ اتنے واقعات ہیں اس طرح کے ہمارے بزرگوں کے، اسلاف کے، یہ تھے وقت کے قدردان بھی تھے، علم کے قدردان بھی تھے، انہیں اپنی سانسوں کی بڑی قدر تھی۔ یہ ہماری جو وقت گزرتا ہے نا، لیٹے تو لیٹے رہ گئے، یعنی ہمارا تو ایسا وقت، اب آپ دیکھیں کہ یہ قلم درست کرتے کرتے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ وقت بھی جب اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہ کام تو ہو سکتا ہے، تو میں کیوں نہ اللہ کا ذکر بھی کر لوں۔ تو یہ آج جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ کرے کہ آج بھی ہم بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیں کہ ہم اپنے وقت کو کیسے کیسے ضائع کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تضییع اوقات، وقت کو ضائع کرنا۔ لیکن ہم اگر اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، وہ نیکی کرتے رہتے تھے، کام کے کام، کام کے کام، کام کے کام، یعنی ایک کام ختم دوسرا کام شروع، ایک کام ختم دوسرا کام شروع۔ آج کل ایک ورڈ بڑا مشہور ہے، ٹائم مینجمنٹ، آپ نے شاید سنا ہوگا، ایک ورڈ چلتا رہتا ہے ٹائم مینجمنٹ، اپنی زندگی کو کہ جو اوقات کار ہیں اس کو ایک اچھے انداز سے گزارنا۔ اور ٹائم مینجمنٹ کا جو میں نے سیکھا، سمجھا یا پڑھا ہے، وہ اگر میں ون لائن بیان کروں ٹائم مینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، تو ہر کام کے لیے وقت ہے، ہر وقت کے لیے کام ہے، بس۔ اب آپ اس پہ 2 گھنٹے بیان کر لو، 2 مہینے بیان کر لو، مسلسل بیان کرو، 10 کتابوں پر بیان کرو، تو شاید ایک حصہ ہی آپ کا نکل آئے گا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہے، یہ یاد کر لیں۔ فضول نہیں ہے، فالتو کو ہم فالتو کیسے ہیں؟ ہمارے تو بڑے کام ہیں، نمازیں 5 ٹائم کی پڑھنی ہے، ذکر اذکار کرنے، اوراد و وظائف پڑھنے، گھر کے لیے، اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے رزق حلال کمانا ہے، کسب معاش جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہنر، کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، سمجھنی ہوتی ہیں، پڑھنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہیں جو دنیا اور آخرت کو درست کرنے کے لیے ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ ہمیں رات کو سونا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اشراق فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اشراق چاش پڑھنی ہے، ہمیں پورا قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، تفسیر صراط الجنان ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ ہمیں تو نماز، وضو، غسل کے مسائل سیکھنے ہیں، وہ تو بہت کچھ پڑھنا دنیا اور آخرت کے تعلق سے۔ ہمارے پاس پڑھنے کا نصاب بہت ہے، یعنی میں اس کو جب میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی جو ہماری زندگی ہے، اگر ایک ہم پراپرلی جیسے کہ 60-70 سال کی بھی اگر آپ زندگی لے لیتے ہیں، تو اگر میں اس کو دیکھتا ہوں یا آپ اس کو غور کریں تو ہماری زندگی کا جو نصاب ہے، کیریکولم آف لائف جس کو کہتے ہیں، نصاب زندگی اگر دیکھ لیں
تو آئی تھنک اس کی آؤٹ لائن اتنی آؤٹ کلاس ہے کہ ہم زندگی بھر پڑھتے رہے نا تب بھی ہمارا نصاب پراپرلی ختم نہیں ہو سکتا. ہم ضرورت کی چیزیں تو سیکھ لیں گے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں لگے گا یہ سیکھنے سے ہماری رہ گئی ہیں. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پراپر اپنے وقت کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ان کے بھی یہ احساسات ہوتے ہیں کہ یار ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, کچھ ہوا نہیں ہے. تو آج جو آپ کو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ حدیث پاک کو سنیے. اس حدیث پاک میں کس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے ہماری زندگی کی, ہمارے وقت کی, ہمارے لمحات کی اہمیت کو سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں. یہ جو وقت گزر رہا ہے نا, جوانی کے وقت گزر جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. ہم جوانی دیوانی کی رٹ لگاتے ہیں لیکن جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بوڑھوں سے پوچھو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں, جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان کو جوانی کیسے یاد آتی ہے. دوسری بات, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. مجھے چند بیماروں نے کہا ہے جو واقعی بیمار ہو گئے, گھٹنوں کے پرابلم, سر کا پرابلم, بدن کے مختلف ان کو بیماریاں لگے. مجھے انہوں نے اتنی دفعہ مجھے یہ باز ملے ہیں اور کہا ہے بس صحت کے دن یاد آتے ہیں, صحت کے دن یاد آتے ہیں. بس اللہ وہ صحت ہمیں لوٹا دے تو ہم کچھ عبادت کر سکیں, کچھ کام کر سکیں. یعنی بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار صحت بھی کیا نعمت تھی. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو, مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. اور نمبر 4, فرصت کو مشغولیت سے پہلے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے, اس سے پہلے کہ یہ وقت بھی نہ رہے, اتنے بزی ہو جائیں گے. اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ٹن 1 بج گیا, پھر آتا جناب 12 بج گئے, پھر جناب 11 بج گئے. ایک گھنٹہ گزرتا جا رہا ہے. اچھا کئیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, ارے 3 گھنٹے نکل گئے. تمہیں 3 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلا, 3 گھنٹے نکل گئے. 3 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ. آپ ان گھنٹوں کو سیکنڈوں میں بدلو. ہم 1.5 سیکنڈ, 1 سے 1.5 سیکنڈ میں سبحان اللہ, اللہ کے ذکر کے نیت سے کہہ کر جنت میں درخت لگاتے ہیں. اللہ کے ذکر کی نیت سے کہیں سبحان اللہ, جنت پہ درخت لگ جاتا ہے. کیونکہ کتنی ہماری سستیاں ہیں اور ہم کتنا وقت کو ضائع کرتے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد دوبارہ سنیے, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں. ایک صحت, دوسری فراغت. بخاری شریف کی حدیث ہے. واقعی صحت کی قدر بیمار ہی کر سکتا ہے, اور وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں. ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت کی قدر پیدا کیجئے اور فضول باتوں, فضول کاموں, فضول دوستیوں سے گریز کر کے بچ کر اپنی زندگی کو سنواریے اور یہ اپنا ذہن بنا لے. پیارے اسلامی بھائیو, اپنی زندگی کو آپ با مقصد بنانا چاہتے ہیں, جتنے بھی دنیا کے آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی آپ بایوگرافی پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, جن کے تعلق سے جانتے ہیں کہ یار انہوں نے کوئی کام کیا, کوئی نمایاں کام کیا. ابھی جیسے کرنٹ بات کرو تو میرا میل سنت کی زندگی دیکھ رہے ہیں, ایک لوگ جانتے ہیں نا. اب آپ ان کی لائف کو اگر آپ دیکھیں گے نا
ایک پریکٹیکل ایگزامپل کتاب سے نکل کر ایک بالکل سامنے جو ایک زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. کیونکہ یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ماڈل سامنے ہوتا ہے. کسی کو اگر مالدار بننا ہے تو اس کسی کو ماڈل بناتا ہے, کسی کو فلاں بننا ہے تو ماڈل بناتا ہے, کسی کو کوئی بہت بڑا پروفیشنل بننا ہے ماڈل. ہر ایک اپنے سامنے ایک ماڈل بناتا ہے. ہم نے بھی اپنے سامنے ایک ایسے کو ماڈل بنایا ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے, ہمیں نیکی کرنے کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے. زندگی کو یوزفل اور زندگی کو فروٹفل بنانے کا ہمیں جذبہ نصیب ہوتا ہے. ہم ملے سنت ایک دفعہ ہم مدری مذاکرے میں تھے یا کسی موقع پہ تھے, خود فرماتے ہیں جیسے ہم لوگ بیٹھے نا, اب یہ دیکھیے گا, آپ فرماتے میرے پاس اس کا بھی ٹائم نہیں ہے. یہ کتنی زبردست تعلیم ہے. یعنی کام اتنا رکھا ہوا ہے, ایک چھوڑو دوسرا کام, دوسرا کام چھوڑو تیسرا کام, تیسرا کام چھوڑو چوتھا کام, نمازیں پڑھنی ہے, ذکر و اذکار کرنے, نیکی کی دعوت, کھانا پینا بھی تو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے نا, سونا بھی تو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. تو یہ ایک مطلب نیسیسری ہوتی ہیں چیزیں, نیسیسٹی آف لائف جس کو کہتے ہیں, اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دو نعمتیں حدیث پاک میں کیا آیا, بخاری شریف کی حدیث میں, دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں. ایک صحت, دوسری فراغت, جو فرصت ہے. لوگ صحت کو گناہوں میں گزار دیتے ہیں, فضول گزار دیتے ہیں, بیٹھے رہیں گے, اللہ وقت نکل گیا. اور فرصت میں بھی یہی, ادھر نکل گیا ادھر نکل. ابھی آج کل بھی آپ دیکھیں گے, میں ابھی آج کل کی چلو بات کر لیں, گلیاں بھری ہوئی ہیں کرکٹ میچ کھیلنے والوں سے, گلیاں بھری ہوئی ہیں. ان کو پوچھو بھائی تمہیں کوئی اور کام ہے یا نہیں ہے؟ گلیاں بھری, کرکٹ کھیل رہے ہیں, لوڈو کھیل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں, کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں. پوچھو تو ان کو آتا جاتا بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ حال ہے. یہاں جائیں تو روڈوں پر, چوکوں پر, چائے کی ہوٹلوں پر 4-4 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ایک ٹرین ہے, چائے کی ہوٹلیں کھولو, لوگ آتے بیٹھتے, فٹ پاتھیں بھر جاتی ہیں. مسجدیں بھرو, فٹ پاتھیں کیا بھر رہے ہو؟ مسجدیں بھرنی ہے. اور دعوت اسلامی کا نعرہ ہے, مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک. ہماری تحریک مسجد بھرو تحریک ہے. ہم تو مسجدیں بھرتے ہیں. زمین کا وہ ٹکڑا ہے مسجد, کہ روایت میں آتا ہے زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا مسجد ہے. مسجد اللہ کا گھر. یہ فٹ پاتھیں بھر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جگہیں بھری جا رہی ہیں. ٹائم ہے, گھنٹی بجے گی, ہاں سناؤ کیا حال ہے, کیا کر رہے ہو, اب بولو کیا کام ہے, اور سناؤ کیا کر رہے ہو, بولو کیا. ارے بھائی بول تو دیا کیا کام ہے, بولو نا. آؤ نا یار, خیریت, میرے گپ شپ لگائیں گے. کوئی کام ہی نہیں ہے تمہارے, گپ شپ لگائیں گے, باتیں کریں گے. کیا باتیں کرو گے بھائی؟ اور اس کا کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, آج کل حالات کیا کہہ رہے ہیں, فلاں کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سب 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں تبصرے کریں گے. یار 3 گھنٹے ہو گئے, چلو چلتے یار, ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور جب ہونا کچھ بھی نہیں تھا ویسے ہی آپ کیا کر لیتے, کیا کر لیتے, خالی تبصرہ ہی کر سکتے تھے اور کیا کر لیتے. اب جو اپنا بھلا نہ کر سکے کسی کا کیا بھلا کریں گے, نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی, کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. دیا دے سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو جلا کے ہم ایسا دیا کیا کریں گے. اب باتیں کرنی ہے, کرو باتیں, اسی پیٹ بھر بھر کے باتیں کریں گے, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک جگہ پاکستان کے باہر تھا تو کچھ اہم لوگوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملا. اب وہ جو باتیں انہوں نے شروع کی, اب وہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں. دعوت اسلامی کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, نہ سیاست میں کل تھے نہ آج ہیں, نہ انشاءاللہ ہم آگے آنے کی کوئی ہمیں امید ہے ہی نہیں. دعوت اسلامی ٹوٹل نان پولیٹیکل باڈی ہے. ہم مسجد بھرو تحریک ہے, ہم جیل بھرو تحریک والے لوگ ہی نہیں. تو مسجد بھرو تحریک ہماری جاری رہتی ہے. تو یہ بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگا. میرا ٹاپک ہی نہیں تھا, میں کروں تو کیا کروں. ایسے میں اب آئے نہیں ہاتھ میں, کوئی اپنی باری آوے تو بولے, ایک ادھر سے بولے, ادھر سے بولے, تیسرا ادھر سے بولے, چوتھا وہاں سے بولے. اسلام بھائی پریشان کہ یار ہو کیا گیا.
ایسے میں کوئی ایسی موضوع چلا وہ طہارت کی بات چل گئی نا، پاکی ناپاکی کی بات چلی، اور میں کہا چلو بول مل گئی. اب جو پاکی ناپاکی، طہارت، غسل، وضو، نماز، فرائض، شرائط، واجب، کپڑے ناپاک ہو جائیں تو کیسے پاک ہو، جو بھی موضوع شروع کیا جو دعوت اسلامی کا مین موضوع ہے طہارت و پاکیزگی کا، آپ یقین مانے نہ مانے سب یوں ہو گئے. یہ سب خاموش سناٹا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو اپنی باری تھی نا بھائی، اور اینڈ یہی ہوا کہ بھائی جو چیز کرنے کی وہ کرے. ایسے ہی فضول تبصرے کر رہے ہیں ہم لوگ، یعنی ہمارے فضول تبصرے ہوتے ہیں. کسی بھی قسم کی فضول قسم کی باتوں سے ہمیشہ ہمیں بچنا چاہیے. میں آپ کو سورہ مومنون جو قرآن کریم کی سورہ مومنون کی تیسری آیت ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. کیا ترجمہ ہے؟ اور وہ جو فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے مومنوں کا یہ دوسرا وصف لکھا بیان ہوا ہے قرآن کریم میں کہ وہ ہر لغو و باطل سے بچتے ہیں. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، بڑی توجہ سے سنیے گا، لغو سے مراد لام غین و واو ہے. لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل، بولنا کرنا اور ناپسندیدہ مباح کام کا ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق مسخری، بےہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات سے پوری کرنے میں ہی لگے رہتے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ سب ان میں شامل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے. میں اب آپ کو ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں. یعنی یہ یوں سمجھیے کہ وقت کو اہمیت، ٹائم مینجمنٹ، زندگی کے مقصد، ایمبیشن، مشن، مقصد، جو کچھ ہم ایک ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، جو ایک مینٹلٹی ہماری ہونی چاہیے، میں اس پر آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی یہ ہے، وی آر مسلم. ہماری تھنکنگ یہ ہونی چاہیے بیسیکلی کہ یہ ہمارا کام ہے. اب سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یعنی فضول چیزوں سے، فضول کاموں سے بچنے کے تعلق سے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کام کو چھوڑ دینا جس میں کوئی نفع نہ ہو، جس کو کہتے ہیں لا یعنی کاموں کو ترک کر دینا. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ زندگی کہ جس میں آپ اور میں یہ غور کریں صبح ہوئی کیا کام ہے، ہم اٹھنے کے بعد سوچتے کہ یار کیا کام کرنا. اب ہم اتنا وقت ضائع کرتے اس میں. یعنی اگر آپ اپنی زندگی کو یوزفل اور کام کی زندگی بنانا چاہتے تو رات کو سونے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ مجھے صبح اٹھ کے کرنا کیا ہے، اور صبح اٹھ کر رہے آج کیا کام کریں، کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی کام نہ ہو؟ آئیں دعوت اسلامی میں بتائے کہ دعوت اسلامی کے ہمارے کیا کیا کام ہے. الحمدللہ. اسی طرح دوپہر کو کیا کام ہے، شام کو کیا کام ہے، رات کو کیا کام ہے. یعنی اسپیس نہیں ہوتا بیچ میں. اگر کوئی ہمیں کچھ کہے کہ یار آؤ، تو ہمارے لیے تھوڑا سا سوچنے کا وقت ہو کہ یار ہاؤ کین آئی مینج، میں کیسے اس کو مینج کروں گا. وہاں بھی تو ٹائم دیا گیا. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے خود اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں ہیں. کبھی جنازے کی اطلاع آ جاتی ہے، ہمیں جنازے میں جانا ہوتا ہے، ہمیں جائز اور اللہ کی رضا یعنی گناہوں بھری اگر نہ ہو تو دعوت میں بھی جانے کا ہمیں موقع ملتا ہے، جانا ہوتا ہے. تو دعوت ہے اس طرح کی، جنازہ ہے، تیمارداری ہے، والدین ہیں. ہم وہ تھوڑی ہے جو ہم مطلب کہ سال میں ایک دفعہ ماں کا دن مناتے ہیں. ہمارا تو روز ہر گھنٹہ ماں کا گھنٹہ، ہر دن ماں کا دن، ہر دن باپ والد صاحب کا دن ہے. ہمیں تو مطلب کہا گیا ہے کہ بس یہ ماں باپ کی اہمیت، ہم کو یہ کچھ سالانہ ماں اور باپ کا دن منانے والے ہم لوگ تھوڑی ہیں.
ہمیں تو بس ماں باپ سے محبت ہے، ہمارے تو روزانہ ماں باپ کے دن منانا ہے. تو یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں، صلہ رحمی ہے، رشتہ داریاں ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ بہت سارے کام ہیں ہمارے. اگر اب اس پوری جو ایک اچھے مسلمان کی دنیا اور آخرت کے فوائد سے بھرپور مصروفیت کو اگر آپ اس کی ٹائم لائن پر اتاریں گے نا، اور اس میں بھی 7 گھنٹے کم از کم سونے کے رکھ لیں، 7 hours فور سلیپنگ، اور اٹھنا کرنا واش روم باتھ روم چلو کر کے ٹوٹل 8 گھنٹے رکھ لو، تو 3 حصے بنتے، 8 اور 8 تقریباً 8 گھنٹے تو آپ کے کام کاج میں نکل جاتے ہیں. 2 گھنٹے مسجد آنے جانے میں نکل جائیں گے، 10 گھنٹے تو یہ نکل گئے، رہ گئے 14 گھنٹے. 7-8 گھنٹے سونے کی، اور یہ ساری اب رہ گئے جناب 6-7 گھنٹے، اور 6-7 گھنٹے میں دیگر کام کرتے. اس میں جناب حضرت بھائی لگے ہوئے ہیں موبائل پر، فیس بک کے اوپر، فلاں پر کھانے کے لیے بیٹھے تو اٹھنے کا نام نہیں، چائے پینے بیٹھے تو کہیں جانا وانا نہیں ہے. یعنی بعض اوقات کام کیا دی پھنس جاتے ہیں، یار اس کو جانا وانا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے. یعنی جو وقت کی قدر کرتے نا، انہیں دوسروں کے وقت کی بھی قدر ہوتی ہے. اپنے وقت کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے. اب آپ کو میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس روز کے مقابلے میں کسی پر نادم نہیں، یعنی افسوس مجھے نہیں ہوتا جو میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو. یعنی میرا دن پورا گزر گیا، نیک عمل میں اضافہ ہی نہیں ہوا میرے. یہ عبداللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، مگر آپ کا قول کتنا ایمان افروز اور کتنا آبجیکٹ بندے کا سیٹ کرتا ہے، اس کا ایمبیشن سیٹ کرتا ہے، اس کا مقصد سیٹ کرتا ہے کہ میرا اگر کوئی مجھے اس دن پر افسوس ہوتا ہے. یہ آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے، ہماری تعلیم و تربیت ہے. ان کے کہاں ایسے دن گزرتے تھے کہ کون سا جس روز میں اپنے نامہ اعمال میں کسی ایک نیک اعمال میں اضافہ سے میرا دن خالی چلا گیا، اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں، فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین یہ کام آپ کل کر لیجئے گا. ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل کو چھوڑوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا؟ کیا لائف تھی، کتنی مطلب پسندیدہ زندگی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، اتنی عبادات اور اتنی ان کی مطلب کہ با مقصد زندگی تھی کہ اگر انہیں کوئی کہہ دیتا کہ کل قیامت ہے تو ان کے پاس اتنا اسپیس نہیں تھا کہ وہ اپنی عبادت میں اضافہ کر سکتے ہیں. کتنا آؤٹ کلاس اسکیڈول ہوگا ان کا نا، کتنا خوبصورت اسکیڈول ہوگا. تو کھانے پر بیٹھے ایک گھڑی رکھے، ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے، دیکھتے نہیں مطلب میں نے تو بعضوں کے ہاتھوں میں گھڑی میں نے دیکھی ہے، اس کا ٹائم ہی سیٹ نہیں ہے، بس گھڑی پہنی ہوئی ہے. ہاں نہیں ہے، ٹائم ہی سیٹ نہیں ہے، کانٹا کہیں گا کہیں جا رہا ہے. لیکن اپنے کو بعض اوقات گھڑی پہ نظر پہ تو حیرت ہو، کیا خیریت ہے اتنے بج گئے، پھر اپنی گھڑی دیکھے تو کچھ اور بج رہے، بولا آیا بند پڑی ہوئی ہے. اور تم گھڑی پہنتا ہے، گھڑی بھی بند پڑی ہوئی ہے. یہ پتہ نہیں پھر کیوں گھڑی پہنی تھی. اب جو بھی مقصد ہو، میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. گھڑی بند رکھی ہوئی ہے، اب بتانا کچھ. تو اب ایک ٹائمنگ ہو کہ یہ ٹائم میرے کھانے کا، یہ ٹائم میرے سونے کا، یہ ٹائم میرے چائے پینے کا، یہ ٹائم میرے فلاں کا، یہ ٹائم فلاں کا. بالکل اسکیڈول کے ساتھ چلے. اس میں اسٹڈی کو لیں، اپنا مطالعہ لیں، شرعی مطالعہ لیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں والا بہترین مطالعہ ملتا ہے. آپ مقتۃ المدینہ کی کتابیں لے تو صحیح. اگر موبائل پر آپ نے وقت گزارنا ہے فار ایگزامپل، تو ٹھیک ہے، موبائل پر آپ کو دعوت اسلامی کی پوری ویب سائٹ ہے، ہمارا پورا فیس بک کا پیج ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں. آئی تھنک مور دین 50,000 ویڈیوز دعوت اسلامی کی الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہیں. اب دیکھنا، اگر مدینہ دیکھنے کا جذبہ ہو تو پھر بندہ مدینے کی بھی یادوں پہ سوچے گا نا. معاذ اللہ کا دیکھنا ہی کچھ اور ہو تو پھر کیا کرے.
اگر موبائل پر ہی وقت گزارنا تو یہ ہے نا، کتابیں ہیں پوری پوری قرآن کی تفسیر موبائل پر آ جاتی ہے. اگر جذبہ ہو تو اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرما. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، دنوں کا، ڈیز. جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا. موبائل کی اسکرین یہ ٹائم دیتی ہے، اسکرین ٹائم مجھے جو یاد پڑتا ہے نا، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہوگا ایسا کہ آپ نے کتنا ٹائم، نہیں اسکرین پر آپ نے کتنا ٹائم گزارا ہے یہ دیتی ہے اسکرین. کوئی ایک آدھ دفعہ میرے موبائل میں کوئی آیا ہوگا، پتہ نہیں کدھر سے آیا، کہ مجھے اتنا آتا نہیں ہے، مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ ہے، کوئی سیٹنگ ویٹنگ ہوتی ہے ایسی، تو یہ ہو جاتا ہے. کبھی دیکھیں آپ نے موبائل پہ کتنا اسکرین پر ٹائم گزارا، 3-3 4-4 گھنٹے. اور ابھی جو ایوریج دنیا میں بیان کی جاتی ہے گلوبلی، گھنٹوں کی ایوریج نکلتی ہے پر پرسن. تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے فضول کاموں سے بچ کر، گناہ برے کاموں سے بچ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.